मोहतरम सामीन और नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारी ये हज के बयान की 16वीं वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदान अराफात में आदाब व सुनन और मकरूहात के बारे में, और इसके अलावा और ज़रूरी बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर के शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैदान अराफात में ज़ोहर व असर की नमाज के मुतालिक बात करते हैं। तो देखिए, दोपहर ढलते ही बल्कि इससे पहले कि इमाम के करीब जगह मिले, मस्जिद नमरा जाओ, सुन्नतें पढ़कर खुतबा सुनकर इमाम के साथ ज़ोहर पढ़ो। उसके बाद बेतवक़ुफ़ असर की तकबीर होगी, मान जमात से असर पढ़ो यानी फ़ौरन। बीच में सलाम कलाम तो क्या माना, सुन्नतें भी ना पढ़ो, और बाद असर भी नफल नहीं पढ़ सकते। ये ज़ोहर व असर मिलाकर पढ़ना जब ही जायज़ है कि नमाज या तो सुल्तान पढ़ा है या वो जो हज में उसका नायब होकर आता है। जिसने ज़ोहर अकेले या अपनी ख़ास जमात से पढ़ी, उसे वक्त से पहले असर पढ़ना जायज़ नहीं। और जिस हिकमत के लिए शरा ने यहाँ ज़ोहर के साथ असर मिलाने का हुक्म फरमाया है, यानी गुरूब आफ्ताब तक दुआ के लिए वक्त खाली मिलना, वो जाती रहेगी। और मिलाकर दोनों नमाजें जो यहाँ एक वक्त में पढ़ने का हुक्म है, उसमें पूरी जमात मिलना शर्त नहीं, बल्कि मसलन ज़ोहर के आखिर में शरीक हुआ और सलाम के बाद जब अपनी पूरी करने लगा, इतने में इमाम असर की नमाज ख़त्म करने के करीब हुआ, ये सलाम के बाद असर की जमात में शामिल हुआ, जब भी हो गई। मिलाकर पढ़ने में ये भी शर्त है कि दोनों नमाजों में बएहराम हो, यानी एहराम पहना हो। अगर ज़ोहर पढ़ने के बाद एहराम बांधा तो असर मिलाकर नहीं पढ़ सकता। नीज़ ये शर्त है कि वो एहराम हज का हो। अगर ज़ोहर में उम्रे का था, असर में हज का हुआ, जब भी नहीं मिला सकता। और ख्याल करो, जब शरा को ये वक्त दुआ के लिए फारिग करने का इस कदर एहतमाम है कि असर को ज़ोहर के साथ मिलाकर पढ़ने का हुक्म दिया, तो उस वक्त और काम में मशगूली किस कदर बेहुदा है। बाज़ बेवकूफ़ों को देखा जाता है कि इमाम तो नमाज में है या नमाज पढ़कर मौक़िफ़ को गया, और वो खाने पीने हुक्के चाय उड़ाने में लगे हैं। खबरदार ऐसा ना करो। इमाम के साथ नमाज पढ़ते ही फ़ौरन मौक़िफ़ यानी वो जगह जो नमाज के बाद से गुरूब आफ्ताब तक वहाँ खड़े होकर ज़िक्र दुआ का हुक्म है, उस जगह को रवाना हो जाओ। और मुमकिन हो तो ऊँट पर रवाना हो, यह सुन्नत भी है, और हुजूम में दबने कुचलने से मुहाफ़ज़त भी है। बाज़ तवाफ़ करने वाले इस मजमे में जाने से मना करते हैं और तरह तरह डराते हैं, उनकी ना सुनो कि वो ख़ास नुज़ूल रहमत आम की जगह है। हाँ, औरतें और कमज़ोर मर्द यहीं से खड़े होकर दुआ में शामिल हों कि वतन और ना के सिवा ये सारा मैदान मौक़िफ़ है। और ये लोग भी यही तसव्वुर करें कि हम उस मजमे में हाज़िर हैं, अपनी डेढ़ ईंट की अलग ना समझें। उस मजमे में यकीनन बकसरत औलिया, बल्कि इलियास व ख़िज़र अलैहिमुस्सलाम दो नबी भी मौजूद हैं। ये तसव्वुर करें कि अनवार व बरक़ात जो मजमे में उन पर उतर रहे हैं, उनका सदका हम भिखारियों को भी पहुँचता है। यूँ अलग होकर भी शामिल रहेंगे, और जिससे हो सके तो वहाँ की हाज़िरी छोड़ने की चीज़ नहीं। और अफ़ज़ल और बेहतर ये है कि इमाम से नज़दीक जबल रहमत के करीब, जहाँ सियाह पत्थर का फ़र्श है, रू बक़िबला इमाम के पीछे खड़ा हो, जबकि उन फ़ज़ाइल के हुसूल में दिक्कत या किसी को तकलीफ़ ना हो। वरना जहाँ और जिस तरह हो सके वक़ूफ़ करें। इमाम की दाहिनी जानिब और बाएँ रूबरू से अफ़ज़ल है। ये वक़ूफ़ ही हज की जान और उसका बड़ा रुकन है। वक़ूफ़ के लिए खड़ा रहना अफ़ज़ल है, शर्त या वाजिब नहीं। बैठा रहा जब भी वक़ूफ़ हो गया। वक़ूफ़ में नियत और रुख़ क़िबला होना अफ़ज़ल है। वक़ूफ़ में ये बातें सुन्नत हैं। नंबर 1 गुस्ल करना, नंबर 2 दोनों खुतबों की हाज़िरी देना, नंबर 3 दोनों नमाज़ें मिलाकर पढ़ना, नंबर 4 बेरोज़ा होना, नंबर 5 बावुज़ू होना, नंबर 6 नमाज़ों के बाद फ़ौरन वक़ूफ़ करना। बाज़ जाहिल ये करते हैं कि पहाड़ पर चढ़ जाते और वहाँ खड़े होकर रुमाल हिलाते रहते हैं। इससे बचो और उनकी तरफ भी बुरा ख़्याल ना करो। ये वक्त औरों के ऐब देखने का नहीं, अपने ऐबों पर शर्मसारी और गिरिया-गुज़ारी का है। अब यहाँ से वक़ूफ़ के आदाब। अब वो के यहाँ हैं और वो के डेरों में हैं, सब हमतन सिद्क़े दिल से अपने करीम मेहरबान रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएँ, और मैदान क़यामत में हिसाब अमाल के लिए उसके हुज़ूर हाज़िरी का तसव्वुर करें। निहायत खुशू व खुज़ू के साथ लरज़ते, काँपते, डरते, उम्मीद करते, आँखें बंद किए, गर्दन झुकाए, दस्ते दुआ आसमान की तरफ सर से ऊँचा फैलाए, तकबीर व तहलील व तस्बीह व लब्बैक व हम्द व ज़िक्र व दुआ व तौबा व इस्तिग़फ़ार में डूब जाए। कोशिश करें कि एक कतरा आँसुओं का टपके। ये दलील इजाबत व सआदत है, वरना रोने का सा मुँह बनाए कि अच्छों की सूरत भी अच्छी। असनाए दुआ व ज़िक्र में लब्बैक की बार-बार तकरार करें। आज के दिन दुआएँ बहुत मनक़ूल हैं, और दुआए जामे के ऊपर गुज़री काफ़ी है। चंद बार उसे कह लो, और सबसे बेहतर ये है कि सारा वक्त दुरूद व ज़िक्र व तिलावत कुरान में गुज़ार दो कि वबाद हदीस दुआ वालों से ज़्यादा पाओगे।
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کرو، اپنے گناہ اور اس کی قہاری یاد کر کے بیت کی طرح لرزو اور یقین جانو کہ اس کی مار سے اسی کے پاس پناہ ہے، اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس کے در کے سوا کہیں ٹھکانہ نہیں، لہٰذا ان شفیعوں کا دامن پکڑے، اس کے عذاب سے اسی کی پناہ مانگو اور اسی حالت میں رہو کہ کبھی اس کے غضب کی یاد سے جی کانپا جاتا ہے اور کبھی اس کی رحمت عام کی امید سے مرجھایا دل نہال ہو جاتا ہے۔ یوں ہی تضرع زاری میں رہو یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جائے اور رات کا ایک لطیف جز آ جائے، اس سے پہلے کوچ منع ہے، بعض جلد باز دن ہی سے چل دیتے ہیں، ان کا ساتھ نہ دو، غروب تک ٹھہرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو عصر کو زور سے ملا کر کیوں پڑھنے کا حکم ہوتا، اور کیا معلوم کہ رحمت الہی کس وقت متوجہ ہو، اگر تمہارے چل دینے کے بعد اتری تو معاذ اللہ کیسا خسارہ ہے، اور اگر غروب سے پہلے حدود عرفات سے نکل گئی جب تو پورا جرم ہے۔ بعض طواف کرنے والے یہاں یوں ڈراتے ہیں کہ رات میں خطرہ ہے، یہ دو ایک کے لیے ٹھیک ہے، اور جب سارا قافلہ ٹھہرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اندیشہ نہیں۔ اس مقام پر پڑھنے کے لیے بعض دعائیں لکھی جاتی ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد 3 بار، پھر کلمہ توحید اس کے بعد، اللہم اہدنی بالہدی ونقنی وعصمنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی 3 بار پڑھے۔ اور ایک ادب واجب الحفظ اس روز کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں پر بھروسہ کر کے یقین کرے کہ آج میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اب کوشش کروں کہ آئندہ گناہ نہ ہو، اور جو داغ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے میری پیشانی سے دھویا ہے پھر نہ لگے۔ یہاں سے وقوف کے مکروہات، غروب آفتاب سے پہلے وقوف چھوڑ کر روانگی جبکہ غروب تک حدود عرفات سے باہر نہ ہو جائے ورنہ حرام ہے۔ نماز عصر و ظہر ملانے کے بعد موقف کو جانے میں دیر کرنا، اس وقت سے غروب تک کھانے پینے یا توجہ خود بخدا کے سوا کسی کام میں مشغول ہونا، کوئی دنیاوی بات کرنا، غروب پر یقین ہو جانے کے بعد روانگی میں دیر کرنا، مغرب یا عشاء عرفات میں پڑھنا، یہ مذکورہ باتیں مکروہ ہیں۔ اور یاد رہے موقف میں چھتری لگانے یا کسی طرح سایہ چھانے سے حتی المقدور بچو، ہاں جو مجبور ہے معذور ہے۔ اور ایک ضروری نصیحت، بہت زیادہ ضروری نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ بدنگاہی ہمیشہ حرام ہے، نہ کہ احرام کی حالت میں، نہ کہ موقف کی حالت میں، نہ کہ مسجد الحرام میں، نہ کہ کعبہ معظمہ کے سامنے، نہ کہ طواف بیت الحرام میں، یہ تمہارے بہت امتحان کا موقع ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں منہ نہ چھپاؤ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو، یقین جانو کہ یہ بڑے غیرت والی بادشاہ کی باندیاں ہیں، اور اس وقت تم اور وہ خاص دربار میں حاضر ہیں، بلا تشبیہ شیر کا بچہ اس کے بغل میں ہو، اس وقت کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ عز و جل واحد قہار کی کنیزیں کہ اس کے خاص دربار میں حاضر ہیں، ان پر بد نگاہی کس قدر سخت ہوگی۔ ہاں ہاں ہوشیار، ایمان بچائے ہوئے، قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے، حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے پر پکڑا جاتا اور ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ٹھہرتا ہے۔ الہی خیر کی توفیق دے۔ اب یہاں سے وقوف کے چند مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ تو دیکھیے وقوف کا وقت نویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے 10ویں کی طلوع فجر تک ہے، اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت وقوف کیا تو حج نہ ملا، مگر ایک صورت میں، وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا ہلال دکھائی نہ دیا، یعنی چاند، ذی قعدہ کے 30 دن پورے کر کے ذی الحجہ کا مہینہ شروع کیا، اور اس حساب سے آج نبی ہے، بات کو ثابت ہوا کہ 29 کا چاند ہوا تو اس حساب سے 10ویں ہوگی، اور وقوف 10ویں تاریخ کو ہوا، مگر ضرورتاً یہ جائز مانا جائے گا، اور اگر دھوکہ ہوا کہ 8ویں کو نبی سمجھ کر وقوف کیا پھر معلوم ہوا تو یہ وقوف صحیح نہ ہوا۔ اگر گواہوں نے رات کے وقت گواہی دی کہ نویں تاریخ آج تھی اور یہ 10ویں رات ہے، تو اگر اس رات میں سب لوگوں یا اکثر کے ساتھ امام وقوف کر سکتا ہے تو وقوف لازم ہے، وقوف نہ کریں تو حج فوت ہو جائے گا۔ اور اگر اتنا وقت باقی نہ ہو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ امام وقوف کرے، اگرچہ خود امام اور جو تھوڑے لوگ جلدی کر کے جائیں تو صبح سے پیشتر یعنی پہلے وہاں پہنچ جائیں گے، مگر جو لوگ پیدل ہیں اور جن کے ساتھ بال بچے ہیں اور جن کے پاس اسباب زیادہ ہیں ان کو وقوف نہ ملے گا، تو اس شہادت کے موافق عمل نہ کریں بلکہ دوسرے دن بعد زوال تمام حجاج کے ساتھ وقوف کریں۔ جن لوگوں نے ذی الحجہ کے چاند کی گواہی دی اور ان کی گواہی قبول نہ ہوئی، وہ لوگ اگر امام سے ایک دن پہلے وقوف کریں گے تو ان کا حج نہ ہوگا، بلکہ ان پر بھی ضروری ہے کہ اسی دن وقوف کریں جس دن امام وقوف کرے، اگرچہ ان کے حساب سے اب 10ویں تاریخ ہے، اور تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی وقوف ہو جاتا ہے، خواہ اسے معلوم ہو کہ یہ عرفات ہے یا معلوم نہ ہو، باوضو ہو یا بے وضو۔
جنوبی ہو یا حیض و نفاس والی عورت، سوتا ہو یا بیدار ہو، ہوش میں ہو یا جنون یا بے ہوشی میں ہو، یہاں تک کہ عرفات سے ہو کر جو گزر گیا اسے حج مل گیا، یعنی اب اس کا حج فاسد نہ ہوگا جبکہ یہ سب احرام سے ہوں۔ بے ہوشی میں احرام کی صورت یہ ہے کہ پہلے ہوش میں تھا اور اسی وقت احرام باندھ لیا تھا، اور اگر احرام باندھنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے یا کسی اور نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا، اگرچہ اس احرام باندھنے والے نے خود اپنی طرف سے بھی احرام باندھا ہو کہ اس کا احرام اس کے احرام کے منافی نہیں، تو اس صورت میں بھی وہ محرم ہو گیا۔ اور دوسرے کے احرام باندھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے کپڑے اتار کر تہبند باندھ دے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے نیت کرے اور لبیک کہے، اور یاد رہے جس کا حج فوت ہو گیا یعنی اسے وقوف نہ ملا تو اب حج کے باقی افعال ساقط ہو گئے اور اس کا احرام عمرے کی طرف منتقل ہو گیا، لہٰذا عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور آئندہ سال قضا کرے۔ آفتاب ڈوبنے سے پہلے ازدحام کے خوف سے یعنی بھیڑ کے خوف سے حدود عرفات سے باہر ہو گیا، اس پر دم واجب ہے۔ پھر اگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے واپس آ گیا اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو دم معاف ہے، اور اگر ڈوبنے کے بعد واپس آیا تو ساقط نہ ہوا، اور اگر سواری پر تھا اور جانور اسے لے کر بھاگ گیا جب بھی دم واجب ہے۔ یوں ہی اگر اس کا اونٹ بھاگ گیا، یہ اس کے پیچھے چل دیا، تب بھی دم واجب ہے۔ محرم نے نماز عشاء نہیں پڑھی ہے اور وقت صرف اتنا باقی ہے کہ 4 رکعت پڑھے، مگر پڑھتا ہے تو وقوف عرفہ جاتا رہے گا، تو نماز چھوڑے اور عرفات کو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ چلتی میں پڑھ لے، بات کو اعادہ کر لے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئندہ ویڈیو میں مزدلفہ کی روانگی کے متعلق بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔